اسٹیج پر رونق افروز ہمارے سروں کے تاج، وارثان علوم صاحب معراج، جمیع علماء اکرام، خصوصی طور پر ہمارے بزرگ علی جناب حافظ و قاری صغیر احمد صاحب قبلہ امام نورانی جامع مسجد، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنے والے تمامی ثناخواں حضرات، اور بالخصوص برادر صغیر علی جناب مفتی عالم رضا غوری صاحب قبلہ، اور ہمارے باہر سے آئے ہوئے ثناخواں علی جناب حافظ و قاری کامران صاحب اشرفی، ایک بچہ جس کو آپ نے ابھی سماعت کیا تھا، یہ بچہ وہ ہے کہ 2018 کے نعت کمپٹیشن کوٹا کے اندر سیکنڈ پرائز جس نے حاصل کیا تھا۔ عمر کی وجہ سے آواز میں بدلاؤ آتا ہے، اسی بدلاؤ سے یہ لڑکا کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، انشاءاللہ جلد ہی کامیابی کی منزل طے کرے گا۔ تمامی حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، ایک مثال کسی زمانے میں سنی تھی کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اللہ خیر کرے، بڑی دنوں بعد سمجھ کر آئی تھی۔ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تقریر سے ایسے ہی بول دیا، صرف آپ کے مزے کی، تاکہ جو سوئے ہوئے نا وہ جاگ جائیں۔ بڑی اچھی محفل ہے، بڑی اچھی مجلس ہے، رب ذوالجلال کا شکر و احسان کہ ان نوجوانوں نے پچھلے سال بھی ہمت کی اور اس سال اس سے بڑھ کر ہمت کی۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہوں، خطبہ پڑھوں، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں۔ رب نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ برائے مہربانی ان بچوں کو یہاں سے اٹھا دیں، آگے سے بالکل اٹھا دیں، ہٹا دیں یہاں سے، بیٹا اٹھ جاؤ، یہ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، آپ اٹھ جاؤ بیٹا، بہت اچھی بات ہے، اٹھ جاؤ، تھوڑا سا سائڈ میں ہٹ جاؤ۔ اور جو بڑے بیٹھے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ انہیں خاموش رکھیں تاکہ نہ ہمیں پریشانی ہو نہ آپ کو پریشانی۔ الحمدللہ رب کا فضل ہے، ان چیزوں سے میں تقریر بھولتا نہیں ہوں، ان چیزوں سے تقریر نہیں بھولتا کہ صاحب یہ ہنسیں گے تو میں تقریر بھول جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا۔ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے کان میں ہنس رہے ہوں گے تو آپ تک میرا پیغام پہنچے گا نہیں۔ تقریر بھولنے کا مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ رٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رب کا فضل ہے، رٹنے کی الحمدللہ اب تو ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی زمانہ تھا جب رٹا کرتے تھے، رٹا رٹن شدیدہ بول کر کے رٹا لگایا کرتے تھے، اب الحمدللہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اب یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت رب ذوالجلال دے دیتا ہے وہی بول دیتے ہیں، اور پھر رب کا فضل یہ ہوتا ہے کہ جو بول دیتے ہیں وہی لوگ مان بھی لیتے ہیں۔ بولنا بڑی بات نہیں ہوتی، مان لینا بڑی بات ہوتی ہے۔ اور خواجہ غریب نواز صاحب نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ پہلے اپنی ذات منواؤ، پہلے اپنی ذات منواؤ، جب ذات مان لی جاتی ہے تو پھر بات بھی مان لی جاتی ہے۔ بندہ چاہے کہ میری بات ساری دنیا مانے اور ذات کو اپنا پیش ہی نہ کرے، ذات کو منوائے نہیں، تو پھر کوئی بات نہیں مانے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 40 سال تک اپنی ذات کو منوایا، ہر اعتبار سے صداقت کی مثالیں پیش کی، امانت داری کی مثالیں پیش کی، سچائی کی مثالیں پیش کی، دوستی نبھانے کی مثالیں پیش کی، رشتے ناطے کس طرح نبھائے جاتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھایا۔ اور جب لوگ مان گئے نا تو پھر رب ذوالجلال نے اعلان نبوت کا حکم فرمایا، اور پھر جب اعلان نبوت کیا نا تو پھر لوگوں نے جنہیں ماننا تھا انہوں نے پہلی مرتبہ میں مان لیا، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا رب ذوالجلال نے دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں بھی اتارا۔ ہاں کچھ تھے ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پہ رب ذوالجلال نے مہر لگا دی تھی، تو دنیا میں بھی کافر رہے گا، کل قیامت میں بھی کافر اٹھائے گا، اور پھر جہنم میں جائے گا۔ تو
کچھ ہوتے ہیں نہیں ماننے والے، ان کو منوانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب یہ بھی مانو وہ بھی مانو، یوں بھی مانو وہ بھی مانو، کوئی مت مانو، جس کو ماننا ہے مان لے، جس کو نہیں ماننا اپنے گھر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے کوئی بات تھوڑی ہے کہ زبردستی منوائیں گے، کچھ بھی ہو، کچھ بھی مرضی پڑے کہو، رب کا فضل ہے۔ تو رب کا فضل ہے کہ انہوں نے پچھلے سال بھی جلسہ سجایا، رب نے ان پر کرم فرمایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اور مومنو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو، تو ہم درود کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ رب ذوالجلال تو درود و سلام نازل کر تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، اور تو درود و سلام نازل کر ان کی آل و اولاد پر، ان کی آل و اولاد پر۔ یہ ہو گیا ہمارا درود۔ پھر فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی بے شک ایسا ہی درود پڑھتے ہوں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام نازل ہو۔ تو گویا انسان، جنات اور فرشتے جب درود پڑھتے ہیں تو وہ رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے حبیب پر درود و سلام نازل کر۔ تو پھر رب کیسے درود پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرشتے درود پڑھیں تو رب سے دعا کرے، انسان درود پڑھے تو رب سے دعا کرے، تو پھر جب رب درود پڑھے تو پھر وہ کیا کرے؟ تاؤ امام بخاری کی بارگاہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نہ میرے نہ تیرے، امام بخاری کی بارگاہ۔ وہ امام بخاری جنہوں نے کتاب لکھی نا بخاری شریف، تو کائنات کا کوئی مسلک، کوئی بھی مسلک ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا بخاری شریف کو مضبوطی سے مانتا ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے بخاری شریف۔ جو علماء بیٹھے ہیں، میں غلط بولوں تو ان سے پوچھ لیجئے گا، سب سے مضبوط کتاب ہے بخاری شریف۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میرے اساتذہ میں سے ایک استاد گزرے ہیں ابو العالیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رب کا درود یہ ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو جمع فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ فرشتوں کو جمع فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچو جنہوں نے جلسہ منایا ہے ان کی شان کیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کس عمل کو کر رہے ہیں، وہ کون سا عمل کر رہے ہیں؟ جنہوں نے جلسہ سجایا ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن جنہوں نے جلسہ سجایا ان کی شان کیا ہے، رب نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرشتوں کو جمع فرماتا ہے۔ جمع کنہیں فرماتا ہے؟ فرشتوں کو۔ جلسہ کرانے والوں نے جمع کنہیں کیا؟ ہم غلاموں کو، بے شک ہم غلاموں کو۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر رب ذوالجلال اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کہتا ہے فرشتوں دیکھا میرے محبوب کا چہرہ کتنا حسین ہے، فرشتوں دیکھا میرے محبوب کا چلنا کتنا پیارا ہے، فرشتوں دیکھا میرے محبوب جب بات کرتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، فرشتوں دیکھتے ہو میرے محبوب کی محبت اپنے صحابہ سے کیسی ہے، جب میرا محبوب عطا کرنے پر آئے تو اس کی دو بوند کوثر و سلسبیل بن جائے، جب محبوب عطا کرنے پر آئے تو جس کو عطا کرے نا وہ جھولی بھر بھر کے جائے، اور عالم یہ ہو جائے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ ہی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ ہی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے حاجت اگر کی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب کا درود یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے فرشتوں کو جمع فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچو جنہوں نے جلسہ سجایا نا انہوں نے رب ذوالجلال کی سنت مبارکہ پر عمل کیا، رب کی سنت پر عمل کیا، اور ہم سب جو سننے آئے نا انہوں نے فرشتوں کی سنت پر عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی قدر، کتنا اعزاز ہے ان چیزوں کا، کتنا کمال ہے ان باتوں کے اندر کہ رب نے یہ موقع ہمیں میسر عطا فرمایا۔ یار کیسے لوگ ہیں وہ بد نصیب، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس موقع کو گوا دیا۔ اللہ رب العزت انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी, आमीन। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती, बहक़्क़े या ख्वाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख मुर्शिदी मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र, अभी मुझसे और सना खां से जो मुझसे पहले आए उनसे कब्ल आपने क़िबला मोहतरम मुफ्ती आलम रज़ा गोरी साहब का बयान सुना, और इश्क और मोहब्बत की जो बातें इन्होंने की ना, मैं कहता हूँ अगर बंदा आज का पूरा प्रोग्राम ना भी सुने, सुनना लेकिन ना भी सुने, और इस पैगाम को बांध कर ले जाए, इस पैगाम को बांध कर ले जाए, मैं कहूँ फिर उसे कायनात में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बंदा कुरान पढ़े तो फिर उसे कुरान समझ नहीं आता, वो फिर तर्जमा क्या करता है, कुल ए महबूब कह दीजिए, ए महबूब कह दो। लेकिन जब बंदा इश्क में डूब जाता है तो फिर जब रब फरमाता है कुल, तो फिर बंदा कहता है महबूब फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इश्क वो चीज़ है जो कुरान पढ़ने के लहजे में भी बदलाव ले आता है। इश्क इंसान को मुअद्दब बना देता है, और बात अगर इश्क मुस्तफ़ा की हो जाए तो फिर इधर उधर की बात करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हुजूर का इश्क एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलवा सकता है, और दिलवाता है, सकता नहीं, देता है। जिसने भी इस इश्क को किया है ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है, दुनिया उस बात की गवाह है। हज़रात गिरामी क़द्र, ज़रा रब का फजल देखें, कोई बात करता है इसकी, कोई बात करता है उसकी, कोई कहता है कि मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, कोई कहता है मैं ऊंचा ओहदा रखता हूँ। लेकिन हम गुलामों को देखो, हम अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम जो रखते हो रखते रहो, हम अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। तुम किससे प्यार करते हो? कोई कहता है मैं लैला से प्यार करता हूँ, मजनू हुआ बदनाम लैला को दिल देकर, मेरे आका को दिया होता तो क्या होता। जिन्होंने दिया है उनकी शान देखो, आज भी उनकी जिक्र की महफिलें सजाई जाती हैं। अबू बकर को कौन नहीं जानता, हजरत उमर को कौन नहीं जानता, हजरत उस्मान और अली को कौन नहीं जानता, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। सहाबा कौन थे? सहाबा लोग कहते थे इन्हें पहनने के तरीके नहीं आते, इन्हें रहने सहने का तरीका नहीं आता, खाने का तरीका नहीं आता। लेकिन जरा देखो कि आका के इश्क का चिराग दिल में जलाया तो मेरे आका ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह। जब तक आशिक न थे लोग बद्दू कहा करते थे, आशिक बन गए तो फिर दुनिया ने कहा कि महबूब के सहाबा सितारों की तरह। तो इश्क मुस्तफ़ा वो है जो एक अरब में रहने वाले बद्दू को भी सितारा बना देता है। फिर कहा ना कि जो खुद न थे राह पर गैरों के हादी बन गए, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हज़रात ये हुजूर का इश्क है। और मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कोई कहता है हम ये रखते हैं, कोई कहता है हम वो रखते हैं। हज़रात गिरामी क़द्र जो हम रखते हैं कायनात में वो कोई नहीं रखता, वो कोई नहीं रखता। जो हमारे पास है ना वो किसी के पास नहीं है। मैं फिर कहूँ हम अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं। तुम महबूब इसे रखते हो उसे रखते हो, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब आप नहीं रखते।
ہم تو محبوب بھی محبوب ہے۔ حضرات گرامی قدر، بیان کرنے کے لیے شان اگر آئے نا رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، تو میں کہوں کہ ساری کائنات مل کر کے بھی اگر ان کی تعریف کرے تو حق ستائش ادا نہیں کر سکتے، تعریف کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ساری کائنات بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوق، جتنی بھی مخلوق، سارا سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے، ساری زمین کرۂ ارض کا ایک ایک خطہ بطور کاغذ استعمال کیا جائے، ارے آسمان کو بھی لے لیا جائے، پھر بھی میرے آقا کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ملائکہ کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا علی تم تو وہ ہو کہ جن کے لیے رسول اعظم نے فرمایا کہ تم تو علم کے شہر کے دروازے ہو۔ علی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب دینا۔ ملائکہ کائنات نے فرمایا پوچھو۔ فرمایا علی کیا تم حضور کی تمام عظمتیں بیان کر سکتے ہو؟ حضور کی تمام شان بیان کر سکتے ہو؟ حضور کی تمام رفعتیں بیان کر سکتے ہو؟ ملائکہ کائنات مسکرائے، فرمایا تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے، تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ کہا چل پھر میرا ایک سوال تو بھی اس کا جواب دے۔ کہا سوال کرنے تو میں آیا، پہلے میرا جواب تو دو۔ کہا وہ بھی مل جائے گا لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا پوچھو۔ فرمایا تو رب کی تمام نعمتوں کو گنا کر بتا، رب کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو گن کر بتاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا علی میں تو تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، بڑا علم والا سمجھتا تھا، تم نے تو بات ہی بڑی عجیب و غریب کر دی، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ملائکہ کائنات نے فرمایا جس سے میں نے پڑھا ہے اس سے کسی نے نہیں پڑھا، اور جیسا میں نے پڑھا ہے ویسا تو نے نہیں پڑھا۔ فرمایا تو پھر کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ کہا تو بتا تو صحیح تیرا جواب کیا؟ فرمایا رب نے قرآن میں نہیں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو تو رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اگر تم گننا چاہو تو بھی گن نہیں سکتے۔ تو علی تم کیسی بات کرتے ہو کہ ہمیں اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کو گن کر بتا دوں؟ ملائکہ کائنات نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے جن نعمتوں کو تو نہیں گن سکتا ان کی رب کے نزدیک کیا حقیقت ہے؟ تجھے پتا ہے جن نعمتوں کو تو نہیں گن سکتا ان کی رب کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ اس نے پوچھا آپ بتائیے۔ فرمایا تو نعمتیں کیا مانتا ہے؟ کہا ساری نعمتیں۔ کہا چل میں تجھے وضاحت کرتا ہوں، یہ کھانا، یہ پانی، تیرا جسم، اس کا ایک ایک عضو جس مکان میں رہتا ہے، جن راستوں پر چلتا ہے، جن کانوں سے سنتا ہے، جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، جس ناک سے سونگتا ہے، جس ہاتھ سے پکڑتا ہے، جس پیر سے چلتا ہے، جس زبان سے بولتا ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں۔ اس نے کہا اتنی تھوڑا نا، اور بھی تو ہے، اور بھی تو ہے۔ ملائکہ کائنات نے فرمایا صبر کیا کر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، صبر کیا کر۔ اور بتاتا ہوں، یہ جو تو کھانا کھاتا ہے نا وہ بھی نعمت ہے، اس کھانے کے جتنی اقسام ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، جتنے طرح کے تو سالن بناتا ہے، ہرے پیلے لال، وہ سب کے سب اللہ کی نعمت، جتنے جانور وہ سب اللہ کی نعمت، جتنے چرند پرند وہ سب اللہ کی نعمت، جتنے درخت وہ سب اللہ کی نعمت، جتنا پانی وہ سب اللہ کی نعمت، جتنے پہاڑ وہ سب اللہ کی نعمت، پوری کی پوری زمین اللہ کی نعمت، پورا آسمان اللہ کی نعمت، یہ چاند سورج اللہ کی نعمت۔ وہ کہنے لگا بس اتنا ہی؟ ملائکہ کائنات نے فرمایا تو پھر بول گیا صبر کیا کر، اور بتاتا ہوں۔ کہا اور کیا ہے؟ فرمایا تو اتنے پہ ہی رک گیا؟ چل آسمان کے جتنے تارے وہ سب اللہ کے نعمت، تو جو چاول کھاتا ہے اس کا ہر ہر دانہ اللہ کی نعمت، جو دال کھاتا ہے اس دال کا ہر ہر دانہ اللہ کی نعمت، جو پھول اگتے ہیں ان میں جو کلیاں نکلتی ہے ہر ہر کلی اللہ کی نعمت۔ چل اس سے بھی بڑی بات کر دوں، اس سے بھی بڑی بات کر دوں، جتنے ریگستان میں ریت کے ذرات ہیں سب اللہ کی نعمت، پہاڑوں میں جتنے کنکر پتھر وہ سب اللہ کی نعمت، سمندر میں جتنے پانی کے قطرے وہ سب اللہ کی نعمت۔ اور اس آسمان کے اندر نہیں، جتنے بھی آسمان ہیں، جتنی بھی گیلیکسیز ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی اسٹرائیڈ ہیں، جتنے بھی گیلیکسیز ہیں اور ان کے اندر جتنے ستارے ہیں، جتنے پلینٹس ہیں، وہ سب اللہ کی نعمت۔ وہ کہنے لگا اچھا اتنی اللہ کی نعمت؟ فرمایا یہ تو وہ ہے جو میں نے بتا دی،
وہ تو میں نے بتا دی، ابھی اس سے کئی زیادہ اور بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تجھے پتہ ہے ان سب کی کیا حیثیت ہے رب کے پاس؟ چلو اس کا جواب میں دوں، اس سے پہلے ایک بات آپ کے علم کے اضافے کے لیے کروں۔ ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے قلیل، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا۔ قلیل مطلب تھوڑا، ذرا سا۔ ہم کہتے ہیں کتنا تھوڑا سا ہے، ذرا سا ہے۔ جب تبرک ملتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کتنا تھوڑا سا ہے، تھوڑا زیادہ بڑھا دیتا تو اچھا ہوتا۔ باقی جگہ پر جب خود کو دینا ہوتا تب نہیں کہتے ہیں تھوڑا سا۔ زکوٰۃ کا مال دینا ہو پھر نہیں کہیں گے میں تھوڑا سا دے رہا ہوں۔ بنتی زکوٰۃ 1 لاکھ ہے، دیتا 1000 ہے، پھر نہیں کہے گا تھوڑا سا۔ نماز پڑھنی 5 ہے، پڑھے گا 1، پھر نہیں کہے گا تھوڑی سی بڑی۔ روزے رکھنے پورے، رکھے گا 2-3 اور پھر کہے گا نہیں کہے گا پھر تھوڑی سی۔ جب تبرک ملے گا تب کہے گا تھوڑا سا دیا، تھوڑا ڈبل دو نا میرا چھوٹا بچہ ہے۔ تو قلیل مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے کثیر، زیادہ۔ پھر کثیر میں اور زیادہ معاملہ ہو جائے تو کہہ دیا جاتا ہے اکثر۔ جب تقابل کرنا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے اکثر اور زیادہ۔ اور جب کثیر اور اکثر سے بھی باؤنڈری کراس کر جائے، جب معاملہ باؤنڈری کے پار جائے اور اتنا پار جائے کہ پھر ہاتھ نہ آئے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کوثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر۔ تو حضرات گرامی قدر مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا تجھے پتہ ہے اس پورے کائنات کی، اس کائنات کے ہر سامان کی، ہر چیز کی رب کے نزدیک کیا ویلیو ہے؟ اس نے پوچھا آپ بتائیے۔ فرمایا اب تو بتا، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا تو پھر سن، رب نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل۔ یہ کائنات کا سارا سامان تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ اب بتا تو اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ تم مجھ سے پوچھتا تھا کہ رسول اعظم کی تمام عظمت بتاؤ، تمام کی تمام رفعت بتاؤ، تمام کی تمام شان بتاؤ۔ اب مجھے تو ذرا بتا، تو اللہ کے قلیل کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو پھر اس کا اندازہ کیسے لگائے گا جس کے لیے رب ذوالجلال فرمائے انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، حضرت قاری قاضی شہر بوندی مفتی ندیم اختر صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کوثر کا اندازہ کیسے لگائے گا جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا؟ فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا۔ کائنات میں جتنی بھی خیر تھی، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، چاہے مرتبے کے لحاظ سے ہو، چاہے شان کے لحاظ سے ہو، چاہے رزق کے لحاظ سے ہو، چاہے عزتوں کے لحاظ سے ہو، چاہے علم غیب کے لحاظ سے ہو، تمام کی تمام خیر کثیر عطا فرما دی، ساری کی ساری کوثر عطا فرما دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا اب تو ذرا بتا، تو اللہ کے قلیل یعنی تھوڑے سے کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو پھر رسول اعظم کو جو کوثر دیا ہے اس کا اندازہ کیسے لگا؟ تکبیر، رسالت، رسالت، اہل سنت، میلاد النبی۔ حضرات گرامی قدر، زیادہ وقت مجھے نہیں لینا ہے کیونکہ پروگرام کو کامیاب بنانا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، اور اسی نظام کے اندر کام کیا جائے تو پھر کام کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ گھسیٹنے کو تو ہم پوری رات بھی گھسیٹ لیں گے اور پھر آپ لوگ بھی بیٹھے رہیں گے، حضور کا عشق ایسا ہے بٹھائے رکھتا ہے۔ لیکن کل بھی ایک جلسہ ہے، انہوں نے بھی محنتیں کی ہیں، انہوں نے بھی تیاریاں کی ہیں، انہوں نے بھی مہمان کو بلایا اور الحمدللہ آل رسول کو بلایا، حضور کے خاندان کے شہزادے کو بلایا۔ تو پھر اگر اس پروگرام میں ہم نہیں جائیں گے تو پھر ان کی محنت کا کیا ہوگا؟ مجھے پتا ہے آپ جائیں گے، لیکن کل کے پروگرام کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اس لیے تمام ٹائمز، تمام چیزیں ڈیسائیڈ کر کے پروگرام سیٹ کیا جاتا ہے، اور آرگنائز ہونا تو پروگرام کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ آرگنائز نہیں ہوگا تو پھر پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ناظم جلسہ جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کس وقت تک کتنی بجے تک بولنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہاں کسی کو تکلیف پہنچے تو معذرت چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا بھائی آپ کو بتانے کا طریقہ کیا ہے، ایسا ہماری کوئی دلی اچھا نہیں تھی کہ آپ کو روکا ٹوکا جائے، ہم نہیں روکنا ٹوکنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے بڑے پیار سے آپ کے قدم پاک کو چھوا، آپ کے مبارک قدموں کو انہوں نے ہاتھ لگائے، اسی لیے ہاتھ لگایا، ادب کے لحاظ میں رہ کر کے آپ کو روکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو پریشان کرنا چاہتے تھے یا آپ کا بیان رکوانا چاہتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو کمیٹی نے اور تمام لوگوں نے مل کر جو ٹائم ڈیسائیڈ کیا اسی ٹائم کے لحاظ سے دیا۔ ان کو بولا گیا تھا بھائی 20 منٹ پر ایک بار اشارہ کر دیجئے گا تاکہ آگے کے 10 منٹ کا اندازہ ہو جائے، بس اتنا ہی۔ سبحان اللہ۔ پھر کمیٹی نے ہم سے جھوٹ بول دیا۔
नहीं, कमेटी ने झूठ नहीं बोला। कमेटी ने आपको आधा घंटा दिया था, पर इशारा ये किया गया था कि 20 मिनट जब हो जाए तो एक मरतबा इशारा कर दीजिएगा ताकि वो तैयार हो जाए, भाई हाँ मुझे मौजूद समेटना है। वो भी एक चीज़ होती है। पहले 2 बार इशारा हो चुका था, तो उससे कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन माइक के ऊपर इस तरह की बातचीत करना, फिर हंगामा करना, देखो मेरी बात सुनिए, आप कल मेरी बात सुनिए, इस तरह नहीं होता है। आप स्टेज के ऊपर अगर इस तरह की बातचीत करेंगे तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि यार उलमा इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता है। आपको जो है ये चीज़ अगर ना बुरी लगी थी तो आप बाद में नाराजगी के इजहार मुझसे कर लेते, कमेटी से कर लेते। वहाँ में सतर्क नहीं किया। कहाँ पर? इससे पहले भी हो चुका था। कहाँ पर? हो गया था। तो अब ऐसे कहीं भी होगा उसके जिम्मेदार हम थोड़ी ना है भाई, हम तो हमारे यहाँ के जिम्मेदार है, जो जहाँ का जिम्मेदार है उससे वहाँ का सवाल किया जाए, उसको ऊपर बिलेम मत कीजिए। और दूसरी बात, ये गुंडागर्दी वाली बात अच्छी नहीं लगी। कोई स्टेज पर चढ़ेगा, चिल्ला चोट करेगा, ये मुनासिब नहीं होता। हुजूर का जलसा है, प्यार से मनाओ यार। और फिर बात अगर गुंडागर्दी की है तो फिर मुनासिब नहीं रहता, अच्छी बात नहीं है इस तरह करना। हज़रत रोका भी मैंने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। फिर भी अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, मैं दिल से आपसे माजरत चाहता हूँ। हम आपकी तौहीन बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम आपकी तौहीन नहीं करना चाहते थे। फिर भी आपकी दिल आज़ारी, मैं खुद माफ़ी मांगता हूँ नाज़िम जलसा की तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक, आपकी दिल आज़ारी ना हो, आप एक आलिम दीन है, हमारे सर पे तकबीर, रिसालत, काज़ी बूदी, काज़ी बूदी। उलमा की इज्जत हमारे लिए अहम जिम्मेदारी है। कभी भी किसी भी आलिम दीन, हम तो वो लोग हैं यार जो कहे ना, जो आलिम हो भी ना, लेकिन मस्जिद में इमामत करने लग जाए और उसके साथ तौहीन करे ना, तो हम उसके भी साथ खड़े हो जाते हैं, उसके भी साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि बाद में जाकर वो हाथ मिला लेता है, लेकिन हम फिर भी खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि उलमा वो मस्जिद में इमामत कर रहा है तो कम से कम मस्जिद का इमाम तो है ही सही। उसकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी, अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आलिम की तौहीन न कभी करनी है न करनी चाहिए, और अगर कोई करता है ना तो उसके लिए बड़ी सख्त रिवायत है, बड़ी सख्त रिवायत है। आज मौका नहीं है, फिर कभी इंशाल्लाह बयान किया जाएगा। हज़रात किराम क़द्र, हमारे आज के खुसूसी मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला संभली तशरीफ़ ला चुके हैं। आप तमाम हज़रात खड़े होकर हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। साहब संभली हमारे दरमियान में जलवगर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि इतनी नूरानी चेहरे वाली शख्सियात हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। बेशक। तो इन तमाम शख्सियात के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। और मुख्तसर बातें और आपके समातों के हवाले करूँ, फिर इंशाअल्लाह रुख़्सत हो जाऊँगा। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान और अज़मत वो बयान करना किसी के बस की बात नहीं, किसी के भी बस की बात नहीं। जैसा कि मौला कायनात अली मुर्तज़ा का मैंने भी आपको एक वाक़या बताया और उनका एक कौल सुनाया। आज मेरा दिल चाहता है, वैसे तो शान हुजूर की बहुत सारी, हुजूर का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ ज़बान की जो जुम्बिश भी है उसकी शान भी हम बयान नहीं कर सकते। हकीकत तो ये है, हकीकत तो ये है कि अगर किसी को आईने लुत्फ़ व इनायत देखना हो तो मेरे मुस्तफ़ा को देखें, किसी को दरियाए जुद व करम देखना हो तो मेरे मुस्तफ़ा को देखें। और किसी ने कहा था मेरे इमाम से कि आप हम्द नहीं लिखते, हम्द भी लिखो, हम्द भी लिखो। किसी और से कहा हम्द लिखो तो उन्होंने लिखाया कि अल्लाह पाक वो है जिसने बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई। किसी से कहा कि हम्द लिखो तो उन्होंने लिखा कि हम्द ये है कि अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सूरज बनाया। लेकिन आशिक का मिजाज ये होता है कि उसको हर पल अपना माशूक याद होता है, हर पल अपना माशूक याद होता है। अब मुझे कुछ नौजवान चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माशूक से जिससे आप सच्ची और पाक मोहब्बत करते हैं, आपके राब्ते कायम फरमाए, सच्ची और पाक मोहब्बत, सच्ची, क्योंकि झूठी मोहब्बत का कोई मतलब नहीं होता। आज दुनिया में झूठी मोहब्बतें बहुत सारी है। कोई किसी से प्यार करता है दिखावे के लिए, कोई किसी को चाहता है दिखावे के लिए, कोई किसी को अपना बनाता है दिखावे के लिए और फिर छोड़ देता है। और फिर एक मरतबा मेरे आका करीम से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, क्या आपका उम्मती ये गुनाह कर सकता है? मेरे आका ने फरमाया, हाँ करता है, नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे गुनाह के बारे में पूछा, मेरे आका ने फिर यही फरमाया। और फिर किसी ने पूछा, हुजूर क्या आपका उम्मती झूठ बोलता है? झूठ बोलता है? मेरे आका ने फरमाया था कि मुझे उम्मीद है कि मेरा उम्मती झूठ ना बोले, मुझे उम्मीद है मेरा उम्मती झूठ ना बोले। फिर पूछा, क्या आपका उम्मती धोखा देता है? फरमाया, मुझे उम्मीद है मेरा उम्मती धोखा ना दे। हज़रात किराम क़द्र, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ,
ایک باپ کے سامنے کسی بیٹے کا گناہ پیش کیا جائے، پھر وہ دعوے کے ساتھ کہے کہ میرا بیٹا سارے گناہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، مجھے امید ہے اس سے وہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر وہ گناہ ثابت ہو جائے، بتاؤ اس باپ کا دل کتنا ٹوٹے گا، کتنا ٹوٹے گا، کتنا تکلیف میں آئے گا۔ تو اب ذرا سوچو وہ باپ تو باپ ہے، میں تو بات رسول پاک کی کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب کوئی جھوٹ بولتا ہوگا امتی، جب کوئی دھوکہ دیتا ہوگا۔ آج ہماری پہچان بن چکی ہے یہ چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا دوسرے مذہب والے لوگ کہ یار یہ لوگ ہیں نا ان سے کام نہ کروایا کرو، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس طرح کا عمل مسلمانوں اس سے بچنا چاہیے۔ حضور کی محبت ہمارے سینوں میں اگر ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو ہمیں ان راستوں پر چلنا چاہیے جو رسول اعظم نے ہمیں سکھائے۔ تو کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ حمد لکھیے، دنیا نے حمد الگ الگ طریقے سے لکھی، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ عاشق کی نظروں کے سامنے ہمیشہ معشوق ہوا کرتا ہے، ہمیشہ معشوق ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تو حضور تو وہ ہیں جنہیں سر سے پاؤں تک رب ذوالجلال نے کرم بنا کر بھیجا ہے۔ تو کسی کو اگر جود و کرم دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، آج میں بات میرے آقا کے لعاب دہن کی کرنے لگا ہوں، میرے آقا کے مبارک تھوک کی کرنے لگا ہوں۔ میں تھوک ایک بار کہوں گا، آپ کو سمجھنا ہوگا، لعاب ہی کو تھوک کہا جاتا ہے۔ میں دوبارہ تھوک نہیں دہراؤں گا کیونکہ تھوک سے مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آقا کے شان کے اندر وہ لفظ استعمال کروں کہ جس میں کراہت محسوس ہوتی ہو، اس لیے آپ لعاب سمجھ لیجئے۔ لعاب دہن کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا کے لعاب دہن کی شان کیا ہے کہ حضرت ابو قتادہ ہیں، اور وہ ابو قتادہ کہ جن کو رب ذوالجلال نے یہ ہنر عطا فرمایا تھا کہ آپ دور سے تیر جب چلتا تھا نا تو اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یہ تیر کس جگہ لگے گا، کس پتھر پہ لگے گا، کس اینٹ پر لگے گا۔ یہ آپ کو رب ذوالجلال نے ایک کرامت عطا فرمائی تھی۔ جب ایک مقام پر تیر چلانا میرے مصطفیٰ کی جانب کافروں نے تیر چلایا تو حضرت ابو قتادہ نے دیکھا کہ وہ تیر آ رہا ہے، تو جب ابو قتادہ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے اس کو نشانہ، اس تیر سے نشانہ میرے مصطفیٰ کو بنایا گیا ہے، اس تیر سے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کو بنایا گیا ہے۔ جب وہ دیکھا نا حضرت ابو قتادہ نے دوڑ لگائی، تیر بھی چل رہا ہے، حضرت ابو قتادہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو کتنی رفتار سے دوڑ رہے ہوں گے، تیر کتنا تیز چلتا ہے، اور ابو قتادہ کی رفتار دیکھو۔ حضرت ابو قتادہ دوڑ کر آئے، اور جب دوڑ کر آئے نا تو اپنا ہاتھ پیش کر سکتے تھے، اپنی چھاتی پیش کر سکتے تھے، لیکن دنیا کو دکھانا یہ تھا کہ تم اگر میرے مصطفیٰ کی آنکھ کی طرف تیر چلاؤ گے تو ہم غلام آنکھ پیش کر دیں گے، تم آنکھ کی طرف تیر چلاؤ گے ہم غلام آنکھ پیش کر دیں گے۔ حضرت ابو قتادہ نے اپنی آنکھ پیش کر دی، وہ تیر آ کر حضرت ابو قتادہ کی آنکھ میں لگا، جب لگا تو آنکھ باہر نکل آئی، باہر نکل آئی۔ جب باہر نکل آئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مڑ گئے، حضور یہ آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ابو قتادہ چاہو تو جنت لے لو، چاہو تو آنکھ لے لو، کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو قتادہ کا بھی انداز دیکھیے، ان کا بھی انداز دیکھیے، انہیں پتا ہے یہ کون سا دربار ہے، یہ وہ دربار ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ حاجت اگر کی ہے۔ فرمایا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت تو رب آپ کے فضل سے عطا فرما ہی دے گا، آپ کی محبت کے صدقے میں جنت تو مل ہی جائے گی، یہ آنکھ بھی مل جائے تو بات الگ ہو جائے، یہ آنکھ بھی مل جائے تو کرم علل کرم ہو جائے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا اس آنکھ پر، اور آنکھ کو اپنی جگہ رکھ دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ کائنات کے ڈاکٹر جتنے بھی آئے ان کو بڑی محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی آنکھ کو سیٹ کرنے میں، اپنی جگہ پر رکھنے میں بڑی تکلیف پیش آتی ہے۔ میرے آقا کے لعاب دہن کا کمال دیکھو، اس آنکھ کو وہاں رکھا تو ابو قتادہ دیکھنے لگے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں جتنا دیکھتا تھا اس سے زیادہ تیز دیکھنے لگا۔ اس کی دوسری آنکھ جو تھی اس سے اتنا تیز نہ دیکھ سکتا تھا، بلکہ اس آنکھ کو جس کو رسول اعظم نے لگایا تو اس کی شان یہ ہو گئی تھی اس سے بڑی تیزی کے ساتھ دیکھ لیا کرتا تھا۔ اور ایسی کئی ساری روایات، کہیں پر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی آشوب چشم کی بیماری کو دور کیا جا رہا ہے لعاب دہن سے، کہیں پر کھانے میں برکت لائی جا رہی ہے لعاب دہن سے، کہیں پر کھارے کنووں کو میٹھا کیا جا رہا ہے لعاب دہن کی برکت سے، کہیں پر سوکھے ہوئے کنووں کے اندر پانی نکالا جا رہا ہے لعاب دہن کی برکت سے۔ اور مولا کائنات کی ایک شان اور تھی، جب خیبر کے موقع پر آپ کے اوپر لعاب دہن لگ گیا نا تو اس کے بعد ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ٹھنڈی کی رات تھی، سردی تھی کڑاکے کی، میں نے اونٹ کو ہانکتے ہوئے مولا کائنات کو دیکھا۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا ایک پتلی سی چادر ان کے جسم پر تھی،
سردی کا موسم تھا، پتلی سی چادر ان کے جسم پر تھی، اور پھر میں قریب گیا تو میں نے مولا کائنات کی پیشانی پر پسینہ بھی دیکھا۔ سردی کا موسم، پیشانی پر پسینہ بھی ہے اور چادر پتلی سی اوڑی ہوئے ہیں۔ مولا کائنات سے پوچھا یہ آپ کو کرامت کیسے ملی؟ مولا کائنات نے فرمایا رسول اعظم نے اپنا لعاب دہن میری آنکھ میں لگایا تھا، اس دن سے مجھے دکھتا بھی زیادہ ہے، مجھے نظر بھی زیادہ آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے رب ذوالجلال نے اور زیادہ طاقت و قوت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ نبی آخر زمان کا لعاب دہن ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اور کیا بات کریں، حضور کے لعاب دہن کی یہ شان ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں آقا کی محبت کو اسی طرح گامزن فرمائے اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے، انہی کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔